بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 186 اور باب الیمین فی الخروج والاتیان والرکوب وغیر ذالک، یہ باب ہے اور اس کا یہ دوسرا سبق ہے، اور اس میں ہم بات کرتے ہیں خروج اور رکوب، نکلنا۔ اگرچہ یہاں پر خروج سے مراد بیوی کے کا جو فعل ہے اس کے بارے میں ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے، اور رکوب سے مراد خود اپنا یعنی قسم کھانے والا اپنے فعل کو معلق کر رہا ہے کہ میں اگر سوار ہو گیا فلاں کے کی سواری پر یا فلاں کے کی گاڑی پر تو اس حوالے سے قسم ہے۔ تو خروج اور رکوب کے دو جو افعال ہیں ان کے ساتھ قسم کو معلق کرنے کی تفصیل ہم پڑھیں گے۔ قال، امام خضری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ومن حلف لا تخرج امرأته الا بإذنه فأذن لها مرة فخرجت ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه حنيثة، ولا بد من الإذن في كل خروج، لأن المستثنى خروج مقرون بالإذن وما وراءه داخل في الحظر العام، ولو نبى الإذن مرة يصدق ديانة لا قضاء، لأنه محتمل كلامه لكنه خلاف الظاهر، ولو قال إلا أن آذن لك فأذن لها مرة واحدة فخرجت ثم خرجت بعدها بغير إذنه لم يحنث، لأن هذه كلمة غاية فينتهي اليمين به، كما إذا قال حتى آذن لك۔ تو اس مسئلے کے اندر سب سے پہلے تو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے کہ اس کی بیوی وہ نہیں نکلے گی مگر بِإِذْنِهِ، اس کا نکلنا میری اجازت کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے، تو دوسرے کے فعل کے اوپر قسم معلق کی جا رہی ہے، اور یہ کہہ رہے کہ یعنی وہ کہہ رہے کہ میری بیوی میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ تو اب یہاں پہ الا بِإِذْنِهِ با کا استعمال کیا ہے، اور با جو ہوتا ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے الصاق، ملنا، لہٰذا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری بیوی کا خروج میری اجازت کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے جب بھی ہو، لہٰذا اگر اس نے ایک مرتبہ اجازت دی وہ نکل گئی، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ وہ نکلی ہے لیکن اجازت کے بغیر نکلی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ شخص دوسری مرتبہ عورت کے نکلنے سے حانث ہو جائے گا، اور فرماتے ہیں کہ بغیر اجازت کے نکلنا جائز نہیں ہے، اور اگر نکلے گی تو حانث ہو جائے گا۔ ہر مرتبہ نکلنے میں اجازت مرد کی ضروری ہے، کیونکہ مستثنا جو ہے وہ کیا ہے جی، الا بِإِذْنِهِ، یعنی خروج ایسا ہے کہ ملا ہوا ہو اذن کے ساتھ، اور اس کے علاوہ بغیر اذن کے جو خروج ہوگا وہ عام طور پر ممنوع ہی رہے گا، وہ ممنوع کے اندر داخل رہے گا۔ اگر اس نے اس کے اندر ایک مرتبہ اجازت کی اگر نیت کی ہے الا بِإِذْنِهِ کے اندر، تو یصدق دیانتاً اس کی تصدیق تو ہم کریں گے لیکن قضاءً نہیں کریں گے، کیونکہ دیانتاً اس لیے کریں گے کہ اس کے کلام کا محتمل ہے، لیکن قضاءً اس لیے نہیں کریں گے کہ یہ خلاف ظاہر ہے، ظاہراً تو باالصاق کے لیے، لہذا ہر خروج اذن کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے۔ اس سے نکلنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ یہ کہے کہ کلما اردت الخروج فقد آذنت لکی، کہ جب بھی تو نکلے تو میں نے تجھے اجازت دے دی، تو پھر اس کا یہ ہے کہ وہ جب بھی نکلے گی تو اس کی طرف سے اجازت ہو جائے گی، تو لہٰذا اس کی یہ قسم پوری ہو جائے گی، ورنہ جب بھی نکلے گی اس کی اجازت سے نکلے گی، اگر نہیں نکلے گی بغیر اس کی اجازت سے نہیں نکلے گی، مطلب اس کی اجازت کے بغیر نکلے گی، تو اس صورت میں یہ مرد حانث ہو جائے گا، اور اگر اس نے طلاق معلق کی ہے تو پھر طلاق بھی واقع ہو جائے گی۔ اور اگر اسی کے برعکس اس طریقے سے ہوا کہ الا بِإِذْنِهِ نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ اس کی بیوی اگر اس کی اجازت کے بغیر، یعنی اس طریقے کہا کہ الا ان آذن لک، تو گھر سے نہیں نکلے گی مگر اس وقت نکلے گی جب میں تجھے اجازت دے دوں، الا ان کا لفظ استعمال کیا، اور یہ حتی کے معنی میں ہوتا ہے۔ اب الا ان آذن لک کے اندر اس طرح ہوا کہ عورت ایک مرتبہ نکلی
اور اس نے اجازت لے لی اور مرد نے اس کو اجازت دے دی اور وہ نکل گئی، دوسری مرتبہ بغیر اجازت کے نکلی ہے، تو اس صورت میں یہ حانث نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کلمہ ہے الا ان، یہ کلمہ تو غایہ، یہ غایت کا کلمہ، اگرچہ الا تو استثناء کے لیے آتا ہے، غایت کے لیے نہیں آتا، غایت کے لیے تو حتی آتا ہے، لیکن یہاں پر الا ان کے اور حتی کے درمیان مناسبت ہے۔ مناسبت یہ ہے کہ حتی سے ما قبل جو ہوتا ہے وہ حتی کے ما بعد کے مخالف ہوتا ہے اور متضاد ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پر الا کے اندر بھی یہی ہے کہ اس کا ما قبل اور اس کا ما بعد آپس میں ایک دوسرے کے مختلف جملے ہیں، ایک دوسرے سے مخالف ہیں، تو اس لیے الا کے اور حتی کے درمیان ایک مناسبت ہے، تو اس لیے ہم الا ان کو غایت کے معنی میں یہاں پہ لے سکتے ہیں۔ جب غایت کے معنی میں تو لہذا غایت ایک ہی مرتبہ اجازت دینے سے بس پوری ہوگی کہ تو نہیں نکلے گی مگر اس وقت نکلے گی کہ جب میں تجھے اجازت دے دوں، یہاں تک کہ میں تجھے اجازت دے دوں، لہٰذا ایک دفعہ اجازت دینے سے وہ غایت پوری ہو گئی ہے، لہٰذا اب یہ ختم، اب اس کے بعد اگر وہ جاتی بھی ہے تو بغیر اجازت کے تو قسم منعقد نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ حانث ہوگا۔ فینتہی الیمین بہ، لہٰذا ایک ہی مرتبہ اجازت دینے سے قسم پوری ہو جائے گی۔ کما اذا قال، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ حتی آذن لکی کہہ دیا۔ ولو ارادت المرأة الخروج فقال ان خرجت فانت طالق فجلست ثم خرجت لم يحنث، وكذلك إن أراد رجل ضرب عبده فقال له آخر إن ضربته فعبدي حر فتركه ثم ضربه، وهذه تسمى يمين فور، وتفرد أبو حنيفة رحمه الله بإظهاره، ووجهه أن مراد المتكلم الرد عن تلك الضربة والخرجة عرفا، ومبنى الأيمان عليه۔ یمین فور کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یمین فوران القدر سے ہے کہ ہانڈی کا جوش دے کر اوپر سے ابل جانا اور اوپر سے جوش مار کر اس کے اندر سے پانی کا یا جو بھی چیز اس کے اندر جوش ماری اس کا گر جانا، اس کو کہتے ہیں فوران القدر، اور اسی سے استعارہ لیا گیا ہے جلدی کو، سرعت کو، غسیلے پن کو۔ لہٰذا اگر انسان جوش میں ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، تو وہ کچھ بھی بات اگر کر لے تو وہ فوری طور پر جذباتی بات ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر یہاں پر ایسا ہوا کہ ایک مرد ہے، اس کو اس کی بیوی تنگ کر رہی تھی، وہ گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ میں فلاں طرف جا رہی ہوں، تو شوہر نے غصے میں آ گیا، فوری طور پر شوہر کو غصہ آیا، جذبات میں آیا، اور اس نے کہا کہ اگر تو نکل گئی تو تجھے طلاق ہے۔ تو اگرچہ یہ لفظ تو مطلق ہے کہ جب بھی نکلے گی، اس کا تو یہی مطلب سمجھ میں آ رہا ہے نا، لیکن یہاں پر ابھی تک یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پہلے فقہا تو یہی سمجھتے تھے کہ اس سے یہی مراد ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس میں وہ متفرد ہیں اور انہوں نے ایک اور یمین کی قسم نکالی ہے جس کو یمین فور کہتے ہیں، کہ صورتاً تو وہ مطلق ہے لیکن معناً وہ مقید ہے، اس وقت کے ساتھ موقت ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر لفظوں میں تو یہ ہے کہ جب بھی نکلے گی تو تجھے طلاق ہے، لیکن اندر سے اس وقت سچویشن اور صورتحال میں یہ بنی ہوئی ہے کہ اس وقت شوہر کو غصہ آیا ہوا ہے کہ یہ جو ابھی آپ مجھ سے اجازت لے رہی ہو نا، اس وقت اگر نکلے گی تو طلاق ہے۔ لہٰذا اگر وہ بیٹھ گئی، نہیں نکلی، اور غصہ ٹھنڈا ہو گیا شوہر کا، اب ایک نارمل صورتحال ہے، پھر وہ نکل گئی، تو اس صورت میں حانث نہیں ہوگا، کیونکہ یمین فور تھی، اس وقت اگر نکل جاتی تو طلاق ہوتی، بعد میں نکلے گی تو طلاق نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر ایک شخص نے اپنے غلام کو مارنے کا ارادہ کیا، دوسرے نے اس کو کہا کہ اگر تم اس کو مارو گے تو میرا غلام آزاد ہے، یہ بھی ایک جذباتی بات ہے، فوری طور پر ایک نکلی ہوئی منہ سے بات ہے، لہٰذا اس کے اندر اس کو بھی ہم یمین فور کہیں گے۔ اگر اس نے پھر اپنے غلام کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد اپنے غلام کو مارا، لہٰذا دوسرے نے جو معلق کیا تھا اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا، اس کو یمین فور کہتے ہیں۔ اس کے ظاہر کرنے کو اور اس کے استنباط کے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا یہ تفرد اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ اور اس کی صورت یہ دلیل یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ متکلم جو بولتا ہے نا کہ اگر تو نکل گئی تو تجھے طلاق ہے، یا اگر تو نے اپنے غلام کو مار دیا تو میرا غلام آزاد ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے الرد عن تلک الضربۃ، ابھی جو غلام کو مارنا ہے نا، اور بل خرجتی، ابھی جو اس بیوی کا نکلنا ہے نا، عرف میں اسی کو مراد لیا جاتا ہے کہ اس مرتبہ اگر تو نکل گئی نا تو تجھے طلاق ہے۔ لہٰذا ایمان یعنی قسموں کا جو بنیاد ہے وہ عرف پر ہی ہوتی ہے، تو عرف میں چونکہ یہ والا معنی مراد لیا جاتا ہے، لہٰذا اسی کو ہم لیں گے۔ وَلَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اجْلِسْ فَتَغَدَّ عِنْدِي فَقَالَ إِنْ تَغَدَّيْتُ فَعَبْدِي حُرٌّ فَخَرَجَ فرجع إلى منزله وتغدى لم يحنث، لأن كلامه خرج مخرج الجواب فينطبق على السؤال فينصرف إلى الغداء
المدعو إليه بخلاف ما إذا قال إن تغديت اليوم لأنه زاد على حرف الجواب فيجعل مبتدئا. یہ ایک مسئلہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ سوال کرنے والے نے، دعوت دینے والے نے کہا کہ آئیں میرے پاس اس وقت یہ جو دوپہر کا کھانا ہے آپ تناول فرمائیں، تو اس نے آگے مطلق کہہ دیا کہ اگر میں نے دوپہر کا کھانا کھایا تو میرا غلام آزاد ہے. تو لہٰذا اس سے بھی مراد وہی جو جس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے وہی کھانا ہے، اگرچہ اس نے لفظ مطلق بولا لیکن دلالت حال سے پتہ چل رہا ہے. البتہ اگر اس نے ان تغدی کے ساتھ کوئی اور اضافہ کر دیا، مثلا ان تغدیت الیوم کہہ دیا، تو اس صورت کے اندر پھر اس نے گویا کہ ایک جواب کے اندر ایک لفظ کا اضافہ کر دیا، تو اب یہ وہ والا تغدیت یعنی وہ والا غدا مراد نہیں ہوگا جس کی طرف اس کو دعوت دی جا رہی ہے. یہ ایک نئی اور الگ قسم کھا رہا ہے، ہم یہ کہیں گے یہ اس کے جواب میں نہیں ہے. تو پھر اگر اس نے گھر میں جا کر اگر دوپہر کا کھانا کھا لیا اس دن تو یہ حانس ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو کہا کہ آؤ بیٹھو میرے ساتھ اور میرے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاؤ، اور اس نے آگے سے کہا کہ اگر میں نے دوپہر کا کھانا کھایا تو میرا غلام آزاد ہے، پھر وہ وہاں سے نکل گیا اور اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا اور وہاں جا کر اس نے دوپہر کا کھانا کھایا، تو یہ حانس نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا جو کلام ہے وہ جواب آیا ہے اجلس فتغدى عندي کے جواب میں بولا گیا ہے، تو لہٰذا منطبق ہوگا اسی سوال کے اوپر ہی وہ جواب، اور اس کو ہم پھیریں گے اس جواب کو اس غدا کی طرف جو غدا جس کی طرف اس کو دعوت دی جا رہی تھی. بخلاف صورت کے جب جواب میں وہ الیوم کا اضافہ کر دے، تو اس صورت میں چونکہ اس نے زیادہ کر دیا ہے ایک لفظ کو جواب کے اندر، تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر ہم اس کو ابتدائی قسم شمار کریں گے. ومن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبد مأذون له مديون أو غير مديون لم يحنث عند أبي حنيفة رحمه الله، إلا أنه إذا كان عليه دين مستغرق لا يحنث، وإنما لأنه لا ملك للمولى فيه عنده، وإن كان الدين غير مستغرق أو لم يكن عليه دين لا يحنث ما لم ينوه، لأن الملك فيه للمولى لكنه يضاف إلى العبد عرفا، وكذا شرعا قال عليه السلام من باع عبدا وله مال فهو للبائع حديث، فتختل الإضافة إلى المولى فلا بد من النية. وقال أبو يوسف رحمه الله في الوجوه كلها يحنث إذا نواه لاختلال الإضافة. وقال محمد رحمه الله يحنث وإن لم ينوه لاعتبار حقيقة الملك إذ الدين لا يمنع وقوعه للسيد عندهما. یہ پورا مسئلہ ہے تفصیلی. اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص نے قسم کھائی ہے کہ وہ فلاں آدمی کے سواری کے اوپر سوار نہیں ہوگا. پھر اس طرح ہوا کہ اس فلاں آدمی کی سواری یعنی عمر نے یہ قسم کھائی کہ وہ زید کی سواری پر سوار نہیں ہوگا. پھر عمر نے زید کی سواری پر سواری تو نہیں کی، لیکن زید کا ایک غلام تھا خالد، اس کی سواری کے اوپر سوار ہو گیا، اور زید کا جو غلام خالد ہے وہ عبد معزون ہے، یعنی اس کو اجازت دی ہوئی ہے زید نے کہ تم جاؤ تجارت کر سکتے ہو، مال کما سکتے ہو، غلام خرید فروخت کر سکتے ہو. تو خالد غلام جو ہے اس نے آگے جا کر یہ کیا ہوا ہے. تو اس مسئلے کے اندر تین اقوال ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول اس میں یہ ہے کہ دو شرطیں اگر پائی جائیں گی تو تب یہ حانس ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. پہلی شرط تو یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کہ وہ نیت کرے کہ میری جو نیت ہے وہ یہ کہ چاہے زید کا غلام اس کی سواری ہو یا زید کے غلام کی سواری ہو، دونوں صورتوں کے اندر میں اس پر سوار اگر ہو گیا تو یعنی وہ قسم کھا لی کہ میں سوار نہیں ہوں گا. تو ایک تو یہ کہ زید کے غلام کی نیت بھی ہونی چاہیے، تب یہ حانس ہوگا زید کے غلام یعنی خالد کی سواری پر سوار ہونے سے. اور دوسری یہ بات ہے کہ جو غلام ہے اس کے اوپر دین مستغرق نہ ہو، یعنی اتنا دین نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کی گردن کو بھی اس کی رقبہ کو بھی اس دین نے گہرا ہوا ہو. تو ان دو شرطوں کے ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ
اگر ان دو شرطوں میں سے دونوں شرطیں اگر پائی گئیں تو پھر یہ عمر جو ہے یہ حانس ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شرط کے ساتھ حانس ہو جائے گا۔ اگر اس نے نیت کی ہوئی ہے کہ زید کے غلام کی سواری پر بھی اگر میں بیٹھ گیا پھر بھی میں حانس ہو جاؤں گا اور نہیں بیٹھوں گا میں، تو اب اگر زید کے غلام کی سواری پر بیٹھے گا تو پھر حانس ہو جائے گا۔ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بغیر کسی شرط کے بس اگر وہ زید کے غلام کی سواری پر بھی سوار ہو گیا اور کہا تو اس نے یہ تھا کہ میں زید کی سواری پر سوار نہیں ہوں گا، پھر بھی وہ حانس ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں فرماتے ہیں کہ کسی نے قسم کھائی کہ وہ زید کی یعنی فلاں کی سواری پر سوار نہیں ہوگا، پھر وہ اپنے یعنی اس زید کے غلام یعنی خالد کی سواری کے اوپر سوار ہو گیا، اور وہ غلام اس کا عبد معزون ہے، اور چاہے مدیون ہے یا غیر مدیون ہے، یعنی اس کے اوپر قرض ہے یا قرض نہیں ہے، تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ حانس نہیں ہوگا زید کے غلام کی سواری پر سوار ہونے کی وجہ سے، الا یہ کہ انہ اذا کان علیہ دین مستغرق، پہلی شرط کہ اس غلام کے اوپر دین مستغرق ہو۔ اگر دین مستغرق ہے تو پھر یہ ہے کہ لا یحنس وان نوى، پھر تو اگر نیت بھی کرے پھر بھی حانس نہیں ہوگا، کیونکہ دین مستغرق ہے۔ ہم نے کہا کہ دین مستغرق نہ ہو، ایک شرط یہ تھی، تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ اگر دین مستغرق ہے اس غلام کے اوپر تو پھر تو اگر نیت بھی کرتا ہے، یعنی ایک شرط نیت والی پائی بھی جاتی ہے، تو پھر بھی حانس نہیں ہوگا، لأنہ لا ملک للمولا فی عنده۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اگر غلام کے اوپر دین مستغرق ہو جائے عبد معزون کے اوپر تو اس سے پھر مولا کی ملکیت اس پر باقی نہیں رہتی، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ہے، دوسرے کے نزدیک نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب دین مستغرق ہے تو لہٰذا یہ ایک شرط نہیں پائے گی، لہٰذا یہ غلام کی نیت بھی کرے پھر بھی اس دوسری شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے یہ حانس نہیں ہوگا۔ اور اگر دین مستغرق نہیں ہے، غلام کے اوپر دین ہے لیکن اتنا دین یا اتنا قرض نہیں ہے کہ اس کی رقبہ کو بھی گھیرے ہوئے ہو، یا یہ کہ اس پر دین ہے ہی نہیں ہے، تو پھر ایک تو یہ شرط پائے گی کہ اس پر دین مستغرق نہیں ہے، پھر مانتے ہیں کہ دوسری شرط بھی پائی جانی چاہیے، نیت۔ فرماتے ہیں کہ لا یحنس ما لم ینوی، جب تک کہ نیت نہیں کرے گا یہ زید کے غلام کی سواری کے اوپر بھی نہ سوار ہونے کی، تو اس وقت تک وہ پھر بھی زید کے غلام کی سواری پر سوار ہونے سے حانس نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے قسم کہی کہ میں سوار نہیں ہوں گا زید کی سواری پر، اور اس نے نیت اگر نہیں کی زید کے غلام کی تو پھر زید کے غلام کی سواری پر سوار ہونے سے حانس نہیں ہوگا۔ ہاں اگر نیت کرے گا ساتھ ساتھ دین مستغرق بھی نہیں ہے تو دونوں شرطیں پائی جائیں گی، تو پھر زید کے غلام کی سواری پر بھی سوار ہونے سے وہ حانس ہو جائے گا۔ دلیل دیتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ کہ لأن الملک فیہ للمولا، کیونکہ یہ جو غلام ہے اس کے اندر جو ملکیت ہے وہ تو مولا کی ہے، لیکن عرف میں غلام یعنی جو سواری ہے، سواری کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو غلام کی سواری ہے، زید کا غلام خالد کی جو سواری ہے، اس سواری کی اندر جو ملکیت ہے وہ تو حقیقت میں مولا کی ہے، کیونکہ مولا جو زید ہے وہ اس کا غلام خالد ہے، تو خالد کے پاس جو سواری ہوگی تو وہ زید کی ہوگی نا، لہذا سواری تو زید کی ہے، لیکن اس کو عرف میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ زید کی سواری ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زید کے غلام خالد کی سواری ہے، تو عرف میں وہ اس کو خالد کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، غلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، مولا کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا، تو اس وجہ سے اس ملکیت کے اندر تھوڑا سا خلل بھی آیا ہو، تو اس لیے اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ نیت کر لے، جو قسم کھاتا ہے کہ میں زید کی سواری پر سوار نہیں ہوں گا، وہ اس کے غلام کی سواری کے اوپر سوار ہونے کی بھی اگر اس میں نیت کر لے تو تب وہ شامل ہوگی، ورنہ وہ شامل اس میں نہیں ہوگی۔ وقضا شرعن، اسی طریقے سے فرماتے ہیں شرعن بھی یہی ہے کہ وہ حقیقت میں تو وہ غلام ہی کی ہے، اسی کے واسطے سے پھر مولا کی ہے، اور شرعن اس کے اوپر ایک دلیل لے کر آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من باع عبدا ولہ مال فهو للبائع، اگر کسی شخص نے غلام بیچا اور اس غلام کے پاس مال بھی ہے تو فرماتے کہ وہ مال بائع کا ہوگا۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ بائع جو فروخت کرنے والا ہے تو اپنے غلام کا مال اس کو ملے گا، تو اب اگر عبد معزون کا آگے غلام ہے، وہ اپنے غلام کو فروخت کرتا ہے مثلا، تو اس غلام کے پاس جو مال ہے وہ اس عبد معزون کو ملے گا، تو اس سے پتہ چلا کہ شرعاً بھی نسبت غلام کی وہ غلام کی نسبت غلام کی طرف کی جاتی ہے، نہ کہ ماقبل پیچھے مولا کی طرف کی جاتی ہے۔ فتختل الاضافۃ الی المولا، پس مولا کی طرف جو اضافت ہے تو وہ مختل ہو چکی ہے، اس میں خرابی آ گئی ہے کہ مکمل طور پر مولا کے عبد معزون کا غلام وہ ڈائریکٹ مولا کی طرف منسوب نہیں ہو رہا،
تو لہٰذا فلا بد من النیہ، تو اس کو شامل کرنے کے لیے قسم میں نیت کی ضرورت ہے۔ اگر غلام کے یعنی مولا کے غلام کی یا مولا کے غلام کی سواری کی اگر نیت کرتا ہے، مولا کی سواری پر بھی نہیں بیٹھوں گا، مولا کے غلام کی سواری پر بھی نہیں بیٹھوں گا، اگر اس کی نیت کرتا ہے تو تب مولا کے غلام کی سواری اس میں شامل ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو یہاں تک بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مکمل ہو گئی ہے، جس کا خلاصہ 2 شرطیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ عبد معزون کے اوپر دین مستغرق نہ ہو، دوسرا یہ کہ قسم کھانے والا اس عبد معزون کی بھی نیت کرے کہ نہ اس زید کی سواری پر سوار ہوں گا اور نہ ہی زید کے غلام خالد کی سواری پر سوار ہوں گا۔ پھر اگر سوار ہوتا ہے تو پھر وہ حانس ہوگا۔ اگر ان 2 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی، نیت نہیں کی یا یہ ہے کہ عبد معزون جو زید کا غلام ہے اس پر دین مستغرق ہے، تو ان دونوں صورتوں میں پھر اگر زید کے غلام کی سواری پر سوار ہوتا ہے تو حانس نہیں ہوگا۔ امام ابو یوسف کے نزدیک ایک ہی شرط ہے حانس ہونے کے لیے، وہ یہ ہے کہ تمام صورتوں میں چاہے غلام پر دین یعنی زید کے غلام پر دین ہو یا نہ ہو، تو فرماتے ہیں کہ ہر صورت کے اندر فرماتے ہیں کہ یحنس اذا نواہ، اگر قسم کھانے والا زید کے عبد معزون غلام کی یعنی عبد معزون کی بھی نیت کرتا ہے کہ اس کی سواری پر بھی سوار نہیں ہوں گا، تو اگر نیت کر لیتے تو پھر ہر صورت کے اندر حانس ہو جائے گا، چاہے اس غلام کے اوپر دین ہو یا دین نہ ہو۔ لاختلال الاضافتی، نیت کیوں کرے گا؟ چونکہ اضافت یعنی مولا کا جو عبد معزون ہے اس کے پاس جو مال ہے، اس مال کی اضافت جو ہے وہ ڈائریکٹ مولا کی طرف وہ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ شرعن اور عرفن وہ غلام کی طرف ہی ہو رہی ہے، اس لیے اضافت کے اندر خلل آ گیا ہے، تو لہذا نیت کرے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ مولا کی سواری پر بھی نہیں سوار ہونا چاہتا اور مولا کے غلام کی سواری پر بھی سوار نہیں ہونا چاہتا۔ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک کوئی شرط نہیں ہے، یحنث وَإِن لَّمْ يَنْوِ، اگرچہ نیت بھی نہ کرے۔ لہذا اگر کسی نے یہ کہا کہ وہ فلاں کی سواری پر سوار نہیں ہوگا، یعنی زید مثلا مراد لیتے ہیں، تو زید کی سواری پر سوار نہیں ہوگا، اب اگر زید کی جگہ پر وہ زید کے غلام کی سواری پر سوار ہو گئے پھر بھی حانس ہو جائے گا، لاعتبار حقیقت الملکی، حقیقت ملک کا اعتبار کرتے ہوئے، کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ مولا کی ملکیت کو منع نہیں کرتا، اگرچہ غلام کے اوپر جتنا بھی دین ہو صاحبین کے نزدیک پھر بھی مولا کی ملکیت اس غلام پر اور اس غلام کے مال پر بہرحال رہتی ہے، تو لہٰذا امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک کوئی شرط نہیں ہے۔ لہٰذا اگر مولا کے جس کے بارے میں کہا تھا اس کے اگر غلام کی سواری پر بھی سوار ہوگا نا تو وہ بھی مولا کی سواری ہے، تو لہٰذا اس صورت میں بھی وہ حانس ہو جائے گا۔ تو یہ سبق یہاں پر مکمل ہوا اور اسی کے ساتھ یہ باب بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔